السلام علیکم ناظرین، مطالعہ پوائنٹ میں خوش آمدید۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے 1951 کے قانون برائے مہاجرین پر آج تک دستخط نہیں کیے، لیکن اس کے باوجود لاکھوں افغان مہاجرین کو اپنے ملک میں پناہ دی ہے۔ انڈیا میں آج تک افغانی مہاجرین کی اوسط تعداد 15,000 رہی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان نے آج تک لاکھوں کی تعداد میں افغانی مہاجرین کو پناہ دی ہے۔ افغان مہاجرین کے اکثر بزرگوں کو جاتے وقت روتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ دنیا میں اس وقت بے گھر افراد کی تعداد کروڑوں میں ہے، لیکن افغان مہاجرین کی حیثیت سب سے الگ ہے۔ مطالعہ پوائنٹ کے آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں افغان مہاجرین کے متعلق ایسی دلچسپ معلومات جن سے شاید آپ پہلے واقف ہوں۔ چند منٹ تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ڈیئر ویورز، دنیا کی تاریخ میں ہجرت ہوتی رہی ہے، لیکن سب سے زیادہ ہجرت 1939 سے 1945 تک کی دوسری جنگ عظیم کے دوران ہوئی، جہاں 6 سے 8 کروڑ تک کے افراد نے ہجرت کی۔ سن 1951 میں اقوام متحدہ نے مہاجرین کے لیے قانون پاس کیا جس کو UN ریفیوجی کنونشن کہا جاتا ہے۔ اس قانون کے تحت اگر مہاجرین کسی ملک میں جائیں گے تو وہ ملک ان مہاجرین کو بنیادی سہولتیں فراہم کرے گا اور وہ ملک ان مہاجرین کو زبردستی واپس نہیں بھیج سکتا۔ لیکن پاکستان نے آج تک اس قانون پر دستخط نہیں کیے اور پاکستان اس قانون کا پابند نہیں ہے۔ یہ قانون پہلے صرف دوسری جنگ عظیم کے مہاجرین کے لیے تھا، لیکن 1967 میں اس قانون کو وسعت دی گئی اور دنیا کے کسی بھی حصے کے مہاجرین کے لیے منظور ہوا۔ سن 1979 میں جب روسی اتحاد نے افغانستان پر حملہ کیا تو افغانی لوگ پہلی بار مہاجر بننے لگے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے قانون کا پابند نہ ہونے کے باوجود لاکھوں افغان مہاجرین کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت دی، یہاں ان کو پناہ دی اور بنیادی سہولیات بھی فراہم کرنا شروع کیا۔ کسی ملک میں مہاجر داخل ہو جائیں تو وہ صرف ایک قانون کے تحت اس ملک میں رہ سکتے ہیں، لیکن پاکستان نے مذہب، ثقافت اور زبان ایک ہونے کی وجہ سے افغان مہاجرین کو صرف کیمپوں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ دیہاتوں اور شہروں میں بھی مہاجرین آباد ہوئے۔ یہاں افغان مہاجرین کو تعلیم، صحت اور روزگار کے ایسے ہی مواقع فراہم ہونے لگے جو پاکستان کے عام شہری کو ملتے ہیں۔ پاکستان میں افغانی مہاجرین کی دوسری لہر 1990 کے بعد اس وقت شروع ہوئی جب روس واپس چلا گیا اور افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہوئی، جبکہ تیسری بڑی لہر اس وقت پاکستان میں داخل ہوئی جب امریکہ نے افغانستان پر سن 2001 میں حملہ کیا۔ پاکستان میں اکثر افغان مہاجرین غیر قانونی رہے ہیں، لیکن بعد میں کچھ سیکیورٹی اور مالی مسائل کی وجہ سے پاکستان نے افغانی مہاجرین کو 2 قسم کے کارڈ جاری کیے، یعنی POR اور ACC۔ POR یعنی پروف آف رجسٹریشن، یہ UNHCR یعنی اقوام متحدہ کے ادارے کے تعاون سے جاری کیا گیا۔ ACC یعنی افغان سٹیزن کارڈ، جو لوگ اقوام متحدہ سے رجسٹرڈ نہیں تھے ان کو پاکستان نے نادرا کے ذریعے یہ کارڈ جاری کیے تھے۔ افغانی مہاجرین دوسرے پڑوسی ملک ایران میں بھی کافی تعداد میں گئے ہیں، جہاں ان کی تعداد تقریباً 40 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ 2024-25 میں قانونی دستاویز نہ ہونے کی وجہ سے 2,50,000 افراد کو ایران سے بھی واپس بھیج دیا گیا ہے اور ایرانی ذرائع کے مطابق ایسے 20 لاکھ افراد کو واپس بھیجا جائے گا۔ دنیا میں جب مہاجرین ہجرت کرتے ہیں تو ان کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے شام اور افریقہ کے مہاجرین جب یورپ جاتے ہیں تو وہ نہ زبان سے آشنا ہوتے ہیں اور نہ ان کی ثقافت سے۔ اجنبیت ان کے لیے کافی مشکلات پیدا کرتی ہے، لیکن جب افغان مہاجرین پاکستان یا ایران میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو کچھ خاص فرق محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی ثقافت، رسم و روایات، زبان، مذہب وغیرہ ایک جیسے ہیں۔ حتیٰ کہ افغان مہاجرین اگر بھارت بھی جانا چاہیں تو وہاں بھی ان کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ افغان مہاجرین کی تعداد بھارت میں زیادہ سے زیادہ 10,000 سے 20,000 کے درمیان رہی ہے۔ آپ نے اکثر افغان مہاجرین کو واپس جاتے وقت روتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ زیادہ عرصہ پاکستان میں رہنا ہے، لیکن دوسری طرف جو لوگ سن 1990 کے بعد پاکستان آئے تھے ان کو طالبان کی حکومت پسند نہیں تھی، جبکہ اب جاتے وقت بھی وہاں طالبان کی حکومت موجود ہے جو یہ اپنے لیے بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ سن 1996 میں جب طالبان کی حکومت قائم ہوئی تو پاکستان، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب دنیا کے واحد 3 ممالک تھے جنہوں نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا تھا، جبکہ اس وقت انڈیا طالبان کی مخالف جماعت شمالی اتحاد کا حامی تھا۔ دیکھا جائے تو شام، سوڈان یا یوکرین کے مہاجرین نے شدید اور مختصر تنازع میں ہجرت کی، جبکہ افغانی مہاجرین نسل در نسل ہجرت کرتے رہے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت UNHCR کے ساتھ رجسٹرڈ افغانیوں کی تعداد
3 मिलियन यानी तकरीबन 13 लाख हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 7 लाख अफराद खैबर पख्तूनख्वा, 2 लाख पंजाब में, 3,26,000 बलूचिस्तान में, 75,000 सिंध, 45,000 के करीब इस्लामाबाद में आबाद हैं, जबकि ऐसे 6 लाख मजीद अफराद हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुई। दुनिया में सबसे ज्यादा मुहाजिरीन ईरान में हैं, फिर तुर्की में, तीसरे नंबर पर जर्मनी और चौथे नंबर पर पाकिस्तान में आबाद हैं। तुर्की और जर्मनी में अफगानी मुहाजिरीन के साथ साथ यूक्रेन और शाम के मुहाजिरीन भी आबाद हैं, जबकि पाकिस्तान में अक्सर तादाद अफगानियों की मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में इस वक्त कुल मिलाकर 12 करोड़ लोग मुहाजिरीन हैं, जिनमें 4 करोड़ 30 लाख अफराद ऐसे हैं जो अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क चले गए हैं, जबकि बाकी लोग अपने मुल्क के अंदर ही अपने घरों से निकले हैं, जिनको IDPs कहा जाता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां बैरूनी मुहाजिरीन की बड़ी तादाद के साथ साथ IDPs की भी तादाद मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने आज तक अफगानियों के साथ भाईचारे का सुलूक किया। लेकिन इसके बावजूद आप खेलों के मैदान में देखें, सियासी मैदान में देखें या किसी और मैदान में देखें तो अफगानी भारत को पाकिस्तान के मुकाबले में ज्यादा सपोर्ट करते हैं और हत्ता कि अब पाकिस्तान पर हमला आवर भी हो रहे हैं। बात सिर्फ यहाँ नहीं रुकती, बल्कि मुसलमान होने के बावजूद हमारे शहीद सिपाहियों की लाशों का भी मजाक उड़ाया जाता है, जो कि पाकिस्तान के लिए इंतहाई काबिल अफसोस है। पाकिस्तान अगर इन मुहाजिरीन को वापस भेज रहा है तो पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी कानून का पाबंद हरगिज नहीं है। अफगानियों को ये समझना होगा कि जैसे मुश्किल वक्त में हिजरत के लिए पाकिस्तान आपके काम आया था, ऐसे ही मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान ही आपके काम आ सकता है। भारत आपको सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ही कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान आपका एक पड़ोसी मुल्क है, एक इस्लामी मुल्क है जो हर लिहाज से आपके लिए फायदे का सबब बनेगा। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की कोशिश अच्छी लगी है तो हौसला अफजाई के लिए मुताला पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।